یہ قربانی صرف جانور کی قربانی کا نام نہیں ہے، اس کو آپ غور کر کے دیکھیے کس کی سنت کو اللہ تعالیٰ جاری کر دی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ جانتے ہیں یہ واحد ایسے رسول ہے جس کے بارے میں قرآن میں بے شمار بار اللہ تعالیٰ گواہی دی ہے، وما کانا من المشرکین، وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے بولے۔ یہاں تک کہ سورہ انعام جب آپ پڑھتے ہیں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 123، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی اے نبی آپ کی طرف، کیا بول کے وحی کیوں بول رہے ہیں؟ ان اتبع، آپ اتباع کریے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ اتباع کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو بالکل سیدھا راستہ تھا میرا۔ نبی کو حکم ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو بول کے، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قرآن میں یہ واحد ایسے رسول ہے جس کو بے شمار بار اللہ تعالیٰ ان کو اکیلے کو امت ہے بولے، اللہ اکبر، اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو امت ہے پوری بولے۔ امت عربی میں بولتے قوم کو، ابراہیم خود توحید کی قوم ہے پوری بولے، وہ ایک خود اتنے توحید کے مضبوط ہیں، پوری قوم کی طرح ہیں وہ ایک توحید کے اوپر۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور ٹھنڈے دل سے سوچئے قربانی کے اس کے اندر جو اصل جذبہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، بڑی عمر کو پہنچ گئے، بہت بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 100 سے 112، یہ 12 آیتیں عید الاضحیٰ سے متعلق ہیں پورے۔ دعا مانگے نیک و صالح اولاد کی، فبشرناہ بغلام حلیم بولے اللہ تعالیٰ، فرشتے خوشخبری دیا ہے ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ خوشخبری دیتے ہیں، بڑے ہی حلیم، بردبار، خاموش مزاج، بڑے ہی پرسکون قسم کی ایک اللہ کے بندے کی جو آپ کی اولاد بن کے پیدا ہوں گے۔ اب وہ عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ آپ سوچو، منتیں ہیں اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں ہیں، تڑپ رہے ایک اولاد کے لیے، اولاد پیدا ہو گئی، سینے سے جی بھر کے نہیں لگائے، حکم ہوا کے لے کے جا کے اپنی بیوی کو اور اسماعیل کو چھوڑ دے کے آؤ، سمینا و اطانا، اللہ آپ دیے تھے نا اولاد، آپ سے عزیز نہیں ہے اولاد میرے کو، آپ سے زیادہ محبت نہیں ہے میرے کو میری بیوی سے، آپ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لا شریک لک، کوئی آپ کا شرک ذات میں، صفات میں، اور آپ سے جو محبت کا درجہ ہے وہ اس کے برابری میں کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ کی ذات اللہ، آپ بول دیے نا چھوڑ دو، چھوڑنے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجر علیہ السلام، ان کی محبت ہے کو اللہ سے وادی میں چھوڑ رہے ہیں، اسی جگہ پہ جو آج کے کعبے کو ذہن میں لائے تو نہیں سمجھ میں آتا، سناٹا ہے ریگستان کے بیچ میں، چڑیا اڑنے والی نہیں ہے سروں کے اوپر سے، سناٹا ریگستان کی دھول، پہاڑ، کوئی پرسان حال نہیں۔ چھوڑنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پلٹ گئے، بی بی ہاجر آواز لگا رہے ہیں، یا ابراہیم اتنا تو بول کر جاؤ خالی، کیا رب کے حکم سے چھوڑے کیا پوچھے؟ پلٹ کر ہاں بولے خالی۔ وہ کیسی عورت ہے بی بی ہاجر علیہ السلام جو یہ نہیں بول رہی کہ یہ جس جگہ چھوڑ رہے ہیں، کہ آپ کے رب نہیں بولے رزق کیسا پہنچیں گا، کچھ تو انتظام بولے ہوں گے، اللہ بولے توکل اللہ کے اوپر، ختم، اب وہ رزق کا انتظام اللہ کے حوالے ہو گیا۔ آپ پلٹ کے نہیں پوچھے، ٹھیک ہے بولے، چلے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ سوچو آپ وہ کیسا باپ ہوں گا بھائی، آپ ٹھنڈے دل سے سوچو تو صحیح، اتنی تڑپ سے ایک بچہ ہوا اور حکمران بچے کو اتنی دور چھوڑ دے کے آ جاؤ بول کے، فوراً لے کے جا کے چھوڑ دیا۔ اب وہ بچہ وہاں پہ بڑا ہو رہا، بچہ بڑا ہونے کے پہلے ہاجر علیہ السلام کا واقعہ، بچہ پیاس سے تڑپ رہا اور حاجر علیہ السلام صفا مروہ کی پہاڑ پہ بھاگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں پانی ڈھونڈنے کے لیے، بچہ ایڑیاں لگڑ رہا پیاس سے۔ کس کو معلوم تھا وہ معصوم بچہ جس کے ماں باپ اتنے صالح ہے، کیسی نوازش ہے اللہ کی، ایسا پانی نکالے جو قیامت تک بھی ساری انسانیت پیلی تو ختم نہیں ہوتا۔ زم 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 کا معنی کیا ہے؟ زمزم عربی میں جب بی بی ہاجر زمزم بولے، زمزم کا معنی ہے رک جا، انہوں ڈر رہے تھے پانی نکل کے چلے گا پینے کو نہیں رہیں گا، رک 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 بول کے رکا اس کو پانی کو، زمزم کا پانی نکل گیا۔ صفا مروہ دوڑے، یہ توکل جو اللہ کے اوپر تھا، اللہ سے یہ جو محبت تھی، اتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو یہ محبت، کس کی؟ ہاجر علیہ السلام کی۔ بولے اے نبی آپ اور آپ کی امت
صفا مروا پہ بھاگیں گی میری ہاجر کو یاد کر کے. آج آپ ایئر کنڈیشن کے پتھروں پہ بھی بھاگے نا تو آپ کی جان ڈھیلی ہو جاتی 7ویں چکر میں. اتنا بڑا ہے. انہوں پہاڑوں پہ بھاگے ننگے پاؤں پانی کو ڈھونڈتے ہوئے, لیکن زبان پہ اے اللہ یہ امتحان کیوں بول کے سوال نہیں آیا کبھی بھی. اس کو بولتے قربانی. وہ ہے قربانی جو لختے جگر اب پیدا ہوا, جس کے جی میں ہے کہ چمٹا کے رکھوں اس اولاد کو, حکم اور رب کا چھوڑ دیے. تھوڑا جوان ہو بچہ, وہی سورہ صافات میں ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا, وہ جب تھوڑی جوانی کو پہنچے, کہ اے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں, اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب وہ بیٹے کی محبت ہے کو اللہ سے. اے بابا آپ اپنی اس اولاد کو کبھی اللہ کا نافرمان نہیں پائیں گے. بولے جو خواب دیکھے اس کو پورا کریے. بولے اللہ کا حکم ہے. تو دیوی جان کس کی ہے؟ جان مانگ رہا کون؟ کوئی بتا سکتا؟ اللہ لینے بیٹھا تھا. لیجیے بولے میری جان. لے کے گئے ذبح کرنے. اب دیکھیے آپ یہاں فرق ہے ہم کو اور ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں. ہم میں بھائی وہ تو ہے, پھر بھی ذرا پوچھ لو واقعی یہی ہے نہیں ہے, کچھ اور طریقہ ہے؟ کچھ نہیں, اللہ کا حکم ہے ذبح کر دینا ہے, دیا ہوا اللہ کا ہے, اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے مل بدل کیا دیے, فوری ہٹا دیا اسماعیل علیہ السلام, دمبا آ گیا. امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک یہ عید منانا ہے کہ ایسا ہمارے نبی کے باپ جد امجد اسماعیل علیہ السلام اور ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہوا. یہ توکل تھا, یہ قربانی تھی. آج اس قربانی کی آپ سے اور میرے سے ضرورت ہے اس دین کو. ہم کئی بیان سنتے, کئی واقعات سنتے, لیکن پھر وہی ہماری زندگی اپنی, وہی دنیا کے پیچھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. عقل تو بول رہی ہوں گی اے ابراہیم تھوڑی دیر کے لیے انجان ہو جا, بول دے اس کو مان لیا تم لوگوں کو, لیکن توکل اللہ پر ایمان بول رہا. آگ کون پیدا کیا؟ مجھے کون پیدا کیا؟ آگ کی اوقات ہے کہ آپ کو چرکا دے جب تک کہ اس رب کا حکم نہ ہو جائے اس کو پیدا کر. سورہ انبیاء آیت نمبر 79 سورہ انبیاء کی. اور ہم نے آگ کو کہہ دیا اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. رائٹ. مفسرین کیا بولے معلوم؟ آگ کو خالی ٹھنڈی ہو جا بولتے نا اللہ تعالیٰ, اب اس کی ٹھنڈک سے نقصان ہوتا تھا بولے ابراہیم علیہ السلام, تو اللہ تعالیٰ خالی ٹھنڈک والی ہو جانے بولے باریدوں و سلامن, سلامتی سے ٹھنڈک والی ہو جا, اتنی ٹھنڈی ہو جس سے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ ہو. پانی راستہ نکال دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے, آگ ٹھنڈی کر دی گئی. یہ واقعات ہم کو سن کے سونے للہ للہ لوری دودھ کی کٹوری نہیں ہے. یہ اس میں بتایا جا رہا جب تیرے ملک کے اندر تیری جس زمین پہ تو رہتا اگر تیرے اور اللہ کے دشمن تیرے خلاف ٹھہر جائیں, یہ توکل پیدا کر, جس چیز سے وہ لوگ ڈرا رہے ہیں اسی سے تیری مدد کروں گا. آگ سے ڈرا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو, آگ کو ٹھنڈی کر دیا.